अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आला हजरत ने आखिरी वक्त में क्या वसीयत की थी मेरे अजीजों, क्या कहा था, आप ज़रूर सुन के जाना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़ुबानी आपको सुनवाने के लिए जा रहे हैं। आज 31 तारीख है, 31 अगस्त है और आज ही 2:38 पर उर्से आला हजरत जो चल रहा है मेरे अजीजों। आला हजरत का कुल शरीफ है 2:38 पर। तमामी हजरात जो गए हैं नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दूसरी बात, जो नहीं जा पाए हैं वो अपने घर पर ही 2:38 पर फातिहा खानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ बने रहना। आपको मुकम्मल दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि आला हजरत ने आखिरी वक्त में क्या पैगाम दिया था। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको सुनते के साथ ही आप मचल जाएंगे, तड़प जाएंगे, आपके अंदर और भी ज्यादा इश्क पैदा हो जाएगा मेरे अजीजों। नबी से मोहब्बत का दर्स दिया है आला हजरत ने। नबी से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए ये बताया है आला हजरत ने। कुछ लोग कहते हैं आप तो आला हजरत के सब कुछ मानते हो, नबी को भी आला हजरत मतलब आला हजरत से नबी को पीछे कर देते हो और माज़अल्लाह और आला हजरत को आगे कर देते हो। ऐसा कहीं किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए मेरे अजीज। आला हजरत ने नबी के इश्क का जाम पिलाया है हम सुन्नियों को, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान को बताया है कि नबी से कैसा इश्क करना चाहिए, कैसी मोहब्बत नबी से रखनी चाहिए। मेरे अजीज प्लीज जाना मत। आज 31 तारीख और कल को 1 तारीख हो जाएगी, 1 सितंबर। और जो फ्री उम्रे का मामला अपना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमें जानते हैं बाखूबी उनसे हमें हमारा कहना है। तो फ्री उम्रे से रिलेटेड एक वीडियो भी और आने वाली है कल या परसों इंशाअल्लाह ताला, तो उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी दिल से दुआ करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ही ये ऑडियो और वीडियो है जो मैं आपको दिखाने के लिए और सुनवाने के लिए जा रहा हूँ। अभी जेल में है, कोई अपडेट हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि अगला कदम क्या उठाया इनके वकीलों ने, कोई अभी तक अपडेट नहीं है मेरे अजीज। दुआ करें अल्लाह आसानी फरमाए। चलिए बहरहाल आप आला हजरत की आखिरी वसीयत सुन के जाएं, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला। मैंने बताया था कल कि हम गाजियाबाद में, अभी हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद के कॉलेज है मुकुंद लाल इंटर कॉलेज, जहाँ पर छोटे भाई का एग्जाम है, पेपर देने के लिए उसकी एंट्री हो चुकी है। भाई मेरे अजीजों दुआ करें तमाम हमारे मोमिन भाइयों को, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी के आला हजरत ने आखिरी वक्त में क्या कहा था, सुनिए। हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीजें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। ये आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफात के साल की आयत है जी, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। अल्लाह, जुमा का दिन था, 25 सफरुल मुज़फ्फर। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का दिन 2:38। आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताखीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म हिंद वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह रात की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ। अल्लाह, उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहां आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी जी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे जी, वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था,
آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، جی اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے، وقت اس وقت آخری چل رہا ہے، وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا، ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہا تھا نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن فلاں سطر فلاں صفحے میں موجود ہے، آپ جائیے۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا، دارالفتاء میں آیا، کتابیں نکالی، فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی، صفحہ نکالا، سطر نکالی، وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی۔ فتوے میں لکھتا رہا، ادھر 2:38 ہوئے، اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا۔ اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے، کچھ طبیب آئے، وہ بات کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اتنی سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت، موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی، پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں، 25 صفر المظفر، 25 صفر، آج کا جو دن گزرا، 25 صفر جمعہ کا دن ہے۔ ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد، اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ شام کے رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 برسہ عرض کیا، آقا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا ایک عاشق احمد رضا ہندوستان سے آ رہا ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اللہ اللہ، وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا۔ کہاں سے؟ بارگاہ رسالت معاب سے سنا۔ وہ جانتے نہیں تھے اعلیٰ حضرت کو، کہا میں نے تاریخ نوٹ کر لی، ٹائم نوٹ کر لیا، اور ملک شام سے سفر کر کے ہندوستان آئے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہیں۔ وہ دلی پہنچے، اور دلی پہنچے ایسے صاحب کے پاس جو اعلیٰ حضرت کے دشمن تھے، انہی کے پاس گئے، اور جا کر کے انہوں نے اپنی، وہ ظاہر سی بات ہے عرب کے تھے، شامی بزرگ تھے، جن سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے پاس پہلے ہی انہوں نے ذکر کیا ہندوستان میں احمد رضا خان نام کے کوئی مولانا ہیں، کوئی بڑے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے منہ بسورا اور کہا ہاں یہاں سے تھوڑی دور بریلی میں ہے، ایک مولانا رہتے تھے، ہم نے بھی سنا ہے۔ انہوں نے اتنا پتہ بتایا، وہ ان کو چھوڑ کر نکلا ہے، بریلی پہنچے۔ 8 دن کے بعد بریلی جب آئے، لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں عالم کہاں رہتے ہیں، لوگوں نے محلہ سوداگران کا پتہ بتایا۔ جب یہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے بعد پتہ چلا 8 دن پہلے ہی اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ ان کو بڑا غم ہوا، بڑا قلق ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ ملا کر کے دیکھی، میں نے کس دن خواب دیکھا تھا، کون سا ٹائم تھا، تو فرماتے ہیں میری عقل حیرت میں رہ گئی، یہ وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا جس دن بریلی کے تاجدار کی وفات ہو رہی تھی، جس دن یہاں ان کا وصال ہو رہا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ایک خورشید علم بریلی میں اگر ڈوبتا ہے تو مدینے میں چمکتا ہے، مدینے میں اگر ڈوبتا ہے تو بریلی میں چمکتا ہے۔ اہل علم کی یہ مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا احسان ہے، کتابوں سے، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کے تقوی و طہارت سے پوری زندگی بھر کبھی آپ نے نماز بالکل دیکھا آپ نے، پوری زندگی کبھی نماز قضا نہیں ہو رہا۔ آج ہمارے نوجوان چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں، یہی پرواہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ خدا کا میرے عزیزو، یہ فرض تو ہے ہی نماز، لیکن خدا کا قرض بھی ہے میرے عزیز۔ کئی بار میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر آپ کسی سے 10,000 روپے قرض کے لے لو اور اس کے نہ لوٹاؤ تو وہ آپ سے لڑ مرے گا بھائی، اور آپ کا جو قرضہ ہے اپنا وہ لے کر چھوڑے گا۔ لیکن اللہ پھر بھی تم پر کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ آپ سے، آپ کو جو ہے بھوکا پیاسا نہیں مار رہا، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کر رہا ہے، آپ کو بھوکا نہیں مار رہا، آپ کو جو ہے
کوئی ایسی پریشانی میں نہیں ڈال رہا، لیکن آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بریلی شریف کے تعلق سے کچھ لوگوں کے ذہن میں بڑی بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں۔ چلیے بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے اور نیک راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور ان کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال آپ میں سے جو بھی عاشقان اعلیٰ حضرت ہیں، 2:38 پر آپ اپنے گھر پر انتظام فاتحہ خوانی کا کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں جا پائے ہیں بریلی شریف تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں غازی آباد میں ہوں ابھی، اور یہ 10 بجے اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی تقریباً 12:30 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے۔ اور کوئی بھائی ہمارا غازی آباد کا اگر ہو تو ملنے آ سکتا ہے۔ ایڈریس میں آپ کو بتا رہا ہوں، مکند لال انٹر کالج ہے۔ اب آپ یہ پوچھ لیجئے کون سے محلے میں ہے، مجھ کو تو نہیں معلوم۔ ابھی وہاں پر بھائی کا پیپر ہے، 12 بجے تک چلے گا انشاءاللہ۔ کوئی اگر یہاں کا ہو تو وہ آ سکتا ہے، 12:20 تک انشاءاللہ ہم انتظار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے کوئی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ لیکن ہاں، اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت کے 2-3 شعر اور سن لیجئے، ایمان تازہ کر لیجئے۔ آئیے میرے عزیز سناتا ہوں انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو سنیت کی جان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے رضا۔ نقی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ گے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ گے۔ نقی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ گے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے تو سدھر گئے، وہ عشق کا امام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 میرے رضا میرے رضا۔ اور سنیں ایک شعر، نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا ان کے نور کو۔ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا ان کے نور کو۔ ہے ایسا کون دوست تو بتاتا ہوں، سنو سنو، ہے ایسا کون دوست تو بتاتا ہوں، سنو سنو، وہ عشق کا امام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے رضا۔ عزیزوں، کلام تو بہت بڑا ہے لیکن ٹائم کی قلت ہے، تو آخری شعر سنیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ رضا سے جلنے والوں کے دیے نغیم بجھ گئے، کیوں مسلک رضا سے اور سلام سے الجھ گئے۔ یہ ایسا ایک سلام ہے زمانے میں جو عام ہے، یہ ایسا ایک سلام ہے زمانے میں جو عام ہے، کہ جس کا یہ سلام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے رضا۔
تو میرے عزیز دل کی گہرائی سے کہیں سبحان اللہ، اور آخر تک آپ رکے رہے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کی شان میں منقبت سنتے رہیے، نبی کی شان میں کلام نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سنتے رہیے، اور حمد سنتے رہیے میرے عزیزوں۔ اور ان کو سننے کے بعد میں کچھ معاملات ایسے بھی بنتے ہیں میرے عزیز، آپ نے نبی کی محبت میں نعت شریف سنی، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، کچھ لفظ ایسے آتے ہیں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ آپ ایک ایک پوائنٹ پر اگر عمل کریں گے نا، انشاءاللہ زندگی باخیر، زندگی میں خوشحالی آئے گی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔